اب ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ان میں سے دعا یہ بھی تھی نا، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نماز کا پابند بنا، سب سے پہلے مجھے نماز کا پابند بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ اتنی فکر ہے کہ دعا مانگی جا رہی ہے۔ کیا ان کی اولاد بے نماز تھی؟ حضرت اسماعیل نعوذ باللہ بے نماز تھے؟ نہیں، فکر ہے، تڑپ ہے، جستجو ہے، ایک چیز کی ٹینشن ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ کبھی ہمیں فکر پڑی اولاد کے بارے میں؟ ہاں، یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ بچے کا پلاٹ نہیں ہے، یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ بچے کی اچھی جاب نہیں لگ رہی، یہ فکر ضرور ہونی چاہیے زندگی میں، یہ بھی زندگی کی چیزیں ہیں۔ لیکن درجنوں نمازیں چھوڑے گا، سارا دن جو ہے ساری رات پڑا رہے گا، سویا رہے گا، یہ کبھی فکر نہیں ہے کہ یہ بے نماز ہے۔ اور یاد رکھیے گا، گھر میں موجود بیٹا بیٹی اگر بے نماز ہے تو گھر میں نحوست کے لیے وہ اکیلے ہی کافی ہے، گھر میں بے برکتی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلے ہی کافی ہے۔ آج یہ ہوتا ہے کہ صبح صبح دکان پہ جائیں گے اور دکان شروع کریں گے، یا کوئی ریڑی لگانے والا وہ بھی شروع کرے گا تو کیا پڑے گا؟ بسم اللہ دی برکت، کل دا پلا کل دی خیر، اس طرح کے الفاظ، اور پھر قوالیاں، پھر نعتیں، پھر اس طرح کی چیزیں، کس لیے؟ تاکہ برکت آئے۔ اور تو بھولا رہ گیا، جس چیز سے برکت آنی تھی فجر کی نماز، تب تو سویا رہا۔ جس چیز سے برکت آنی تھی فجر کے بعد کے صبح کے جو اذکار، وہ تم نے کیے نا، اب پیچھے لوہے قرآنی یا قوالیاں لگا کے تو کون سی برکت آتی ہے بھائی؟ کس حدیث سے آپ نے یہ مفہوم لے لیا؟ کس کتاب میں سے آپ نے یہ پڑھ لیا کہ نمازیں چھوڑتا رہوں صرف یہ چند ٹوٹکے کر کے تو میں برکتیں حاصل کر لوں گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، ان قریب یہ لوگ جہنم کی وادی غیا میں پھینکے جائیں گے۔